جی عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اردو پارٹ سیکنڈ کا جو پہلا سبق ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اس سے پہلے کہ یہ ہم سبق شروع کریں، چند گزارشات۔ ایک یہ کہ اس سبق کے اندر جو اہم پیراگراف ہیں تشریح کے حوالے سے صرف انہی کو پڑھیں گے، اور جو غیر اہم پیراگراف ہیں ان میں جو MCQ صورت میں سوالات ہوتے ہیں صرف انہی کو پڑھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہم سبق شروع کریں، ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ چونکہ سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، عمومی طور پر طالب علم یہ سمجھتا ہے اس سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے یا اس سبق میں سے کوئی پیراگراف آ جائے اس کی تشریح کرتے ہوئے، تقریباً ہر طالب علم سے یہ غلطی ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مناقب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام کا یہ لفظ حصہ ہے۔ مثلاً خلاصہ لکھنا شروع کیا، خلاصے کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیا، یہ کردار ادا کیا، ان کا یہ کارنامہ ہے۔ یہ مناقب کوئی آپ کے نام کا حصہ نہیں ہے۔ مناقب دراصل منقبت کی جمع ہے، اور منقبت کا جو مطلب ہے وہ تعریف، اہل بیت اور صحابہ کرام کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے۔ اب مناقب منقبت کی جمع ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا مناقب عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں، اچھائیاں، صفات، یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صفات، اچھائیاں یا خوبیاں۔ یہ جو پہلا سبق ہے شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مناقب عمر بن عبدالعزیز، تقریباً ہر پیراگراف جو تشریح کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اس نے یہ اصلاحات نافذ کیں۔ جو ہی کسی پیراگراف کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آئے، پہلے اس کا تعارف لکھنا ہوگا، بعد میں تشریح کی طرف آنا ہوگا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے، اس کا تعارف سن لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مشہور اموی حکمران مروان بن حکم کے پوتے تھے، جو آپ کی والدہ تھیں حضرت عمر فاروق، جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کی پوتی تھیں۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروقی خون بھی شامل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عبد الملک کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، اس لیے آپ مختلف عہدوں پر فیض بھی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کے 7ویں جو خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک، اس کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ چونکہ آپ کے والد مصر کے گورنر تھے، اس لیے آپ کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی۔
لیکن خلافت کا بار یا بوجھ اٹھاتے ہی شاہانہ لباس ترک کر کے فقیرانہ لباس پہنا۔ آپ زہد و تقوی اور اتباع سنت کے باعث باقی جو اموی خلفاء ہیں ان کے برعکس زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعارف ہو گیا۔ پھر جو اس سبق کے اندر ایک اہم پیراگراف ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ پیراگراف یہ ہے کہ ان کا ایک نہایت کارنامہ جو قابل قدر ہے وہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ ان کا یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں مصنف کا اشارہ ان کا مطلب یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس کا تعارف میں ابھی کرا چکا ہوں۔ پہلے آپ یہ تعارف لکھیں گے، اور اس پیراگراف کے اندر اور جو تشریح طلبات ہے وہ یہ ہے، ذرا اس لفظ کو دیکھیے، سلاطین بنی امیہ۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلطان بادشاہ کو، حاکم کو کہا جاتا ہے۔ سلاطین بنی امیہ، سلاطین جمع کا صیغہ ہے، بنی امیہ کے حکمران۔ اب آپ نے بنی امیہ کا بھی آپ کو تعارف کرانا ہوگا۔ یہ بنی امیہ کون تھے؟ سلاطین بنی امیہ جس کے جو پہلے حکمران ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وہ امیر معاویہ تھے۔ ان کے ہاں جو اقتدار ہے وہ 90 سال سے زیادہ رہا۔ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک ان کے ہاں اقتدار رہا۔ اسی طرح 90 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ کل 14 حکمران گزرے تھے۔ جو بنی امیہ کے ہاں حکومت ہے، ان کی حکومت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ دور عروج کہلاتا ہے۔ یہ 41 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، یہ جو دور ہے یہ 17 برس پر محیط ہے۔ یہ دور عروج کہلاتا ہے، اور اس میں 8 خلفاء گزرے ہیں۔ یہ دور عروج ہے۔ اور جہاں تک دور زوال کا تعلق ہے، یہ 102 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، یہ جو دور ہے یہ دور زوال کہلاتا ہے، اور 6 خلفاء گزرے ہیں۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے بعد یزید بن عبد الملک، یہاں سے لے کر بنی امیہ کا جو آخری حکمران ہے وہ ہے مروان ثانی۔ یہاں تک جو بنی امیہ کا دور ہے یہ دور زوال کہلاتا ہے۔ مروان ثانی کو بنو عباس نے شکست دے کر جو اقتدار ہے وہ بنی امیہ سے حاصل کر لیا تھا۔ اب آتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ ان کا ایک نہایت کارنامہ جو قابل قدر ہے وہ سلاطین بنی امیہ کا ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ان کے ہاں جب تک اقتدار رہا، ان کے دور اقتدار میں جو آپ کا اہم کارنامہ ہے، قابل قدر کارنامہ ہے، جو آپ سے پہلے 7 خلفاء گزر چکے تھے بنی امیہ کے، انہوں نے جو ناجائز کارروائیاں کیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالتے ہی ان ناجائز کارروائیوں کو مٹا دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یعنی بقول مصنف،
حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے بنی امیہ کے جتنے بھی حکمران گزرے تھے، کسی کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ جو وہ ناجائز کارروائیاں کرتے چلے آ رہے تھے، کوئی بھی خلیفہ وقت، کوئی بھی وقت کا حکمران ان ناجائز کارروائیوں کو ختم کر دیتا یا مٹا دیتا۔ آپ نے اقتدار سنبھالتے ہی یہی پہلا کارنامہ سر انجام دیا کہ جو ناجائز کارروائیاں تسلسل کے ساتھ بنی امیہ کے حکمرانوں کے ہاں چلی آ رہی تھیں، آپ نے ان کو مٹا دیا۔ اب آگے مصنف کہتا ہے